اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ اس کے برابر نہیں، وہ خاندان، یہ برادریوں کے بت، خاندانوں کے بت، جس کی وجہ سے یہ رشتے ناطے نہیں ہو رہے اور اسلامی معاشرہ میں فساد پیدا ہو چکا ہے کہ جب صحیح نکاح نہیں ہوتے تو پھر فسق و فجور ہے، پھر گند ہے، پھر بدکاریاں ہیں، اور لوگ بس دیکھتے ہیں مال کو، لوگ دیکھتے ہیں بس یہ برابری کو، اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی زینب، ہاشمیہ گھرانے کی لڑکی، ہاشمیہ عورت کا نکاح ایک غلام سے، ایک پردیسی سے کر کے برادری کے بت توڑ کے رکھ دی۔ سب سے پہلے دین، اس کے بعد باقی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہیں کہ تم دین کو پیچھے کرو اور برادری کے بتوں کو اور مال کو اور اپنے رسموں کو آگے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح اور دائمی رہنے والا نکاح، یعنی خیر و برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم از کم خرچہ ہو۔ جتنا کم خرچہ ہوگا، بالکل سادگی سے ہوگا، اتنا وہ نکاح پائیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر مسئلہ بیان کیا کہ نکاح کا مقصد کیا ہو، اولاد کا اصول، کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، واللہ یہ اولاد جائیداد ہے، دنیا کی بھی دین کی بھی۔ دنیا کی جائیداد ہے، لوگ کہتے ہیں اولاد کو پڑھاؤ، ان کو ہنر سکھاؤ، کاروبار سکھاؤ تاکہ بڑھیپے میں کام آئے، اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے تاکہ جب آپ مر جائیں پیچھے سے آپ کو ثواب آئے، پیچھے سے آپ کو خرچہ آئے۔ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی ہو گئے، یہ ایک بہترین دنیا میں رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا رشتہ نہیں دیکھا گیا۔ کتاب و سنت میں ان کو تلقین ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد سے رہے، پیار محبت سے رہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے، طبیعتیں مختلف ہیں، اگر طبیعت نہیں ملتی آپ جو ہے نباہ کرنے کی کوشش کریں۔ مرد کی خاص طور پر ذمہ داری ہے، ایک بات پسند نہیں دوسری دیکھ لو، دوسری نہیں پسند تیسری دیکھ لو، بالکل جو ہے تنقید والی پالیسی، اور بالکل چھاننی لگا کے ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں کیا، یہ گھر کو خراب کرنا ہے اور گھر کو جو ہے وہ بگاڑنا ہے۔ بالکل اتفاق اتحاد سے، طبیعتوں میں نرمی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ باہر تو آدمی بڑا مل لیتا ہے، السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام جی، مصنوعی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جناب، بڑا اخلاق کا مظاہرہ۔ پتہ تو چلتا ہے جس کے ساتھ گزارا کرنا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہمی حقوق رکھے ہیں، مرد کے حق عورت پر رکھے، عورت کے حق جو ہے وہ مرد پر رکھے، عورت کا مرد پر حق ہے کہ مرد اس کو کھانا کھلائے، مرد اس کو کپڑا پہنائے، مرد اس کو رہائش مہیا کرے، مرد اس کے ساتھ اچھے انداز سے رہے، اس کو برا بھلا نہ کہے، تان و تشریح والی زندگی اس کے ساتھ نہ گزارے، اور اس کو مارے پیٹے نہ، اور مشکل کاموں میں اس کو جو ہے نا وہ داخل نہ کرے، مشکل کام جو ہے اس کے ذمے نہ لگائے جو وہ کر نہ سکے۔ عورت کا فرض ہے اپنے خامن کی اطاعت کرے، اتباع کرے، اور جب خامن غائب ہو اپنی جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرے، خامن کی خواہش کو مد نظر رکھے، وہ کن کو پسند کرتا ہے گھر میں آنے کا اور کن کو نہیں پسند کرتا، اس کی بات کو جو ہے وہ مقدم رکھے اور اس کے حکم کو اور اس کی بات کو تسلیم کرے، اور یہ بات سمجھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اپنے جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ مرد کے لیے سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا یہ سارا سامان، سونے چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت جو کچھ ہے، ان میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ پھر آپ نے اس کی نشانی بیان کی، اذا نظر الیہا سرت ہو، جب خامن اس کو دیکھے تو خامن کو خوش کر دے، اور جب اس کو حکم کرے تو اس کی بات مانے، جب غائب ہو اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ نہ کرے اگر انبن ہو، اگر آپس میں نباہ میں مشکل ہو تو مرد کو حق ہے بیوی کو نصیحت کرے، اس کو سمجھائے، دیکھو ہم آرام سے رہے، اس میں فائدہ ہے، بچوں پر بھی اچھے اثرات ہوں گے۔ اگر وہ مانے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بیوی سے بائی کاٹ کرے، رہے گھر کے اندر لیکن بائی کاٹ کرے۔ اور بائی کاٹ کا ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے قسم اٹھانے کا، جس کا یہاں بیان ہے، ایلا کرے، یہ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس کی جو 4 ماہ ہے یا 4 ماہ سے کم
جتنا بھی وہ مقرر کرے. اگر مقرر نہ کرے تو پھر 4 ماہ سے آگے نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے اعلان کیا تھا 1 ماہ کے لیے. یہ ساری اصلاح کی صورتیں ہیں. ہلکی پھلکی سرزنش کرے, پھر بعد میں ضرب جو ہے خفیف ہلکی قسم کی چہرے پر نہیں, اس کے بعد نہ ہو تو پھر طلاق ہے. طلاق جو ہے اگر وہ دینا چاہتا ہے اچھی چیز نہیں ہے, یہ ناپسند چیز ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن کڑتے رہنا اور دین جو ہے اس کو برباد کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے خلاف اس طریقے سے, اس سے بہتر ہے کہ جدائی ہو جائے. اللہ اس کا بھی اچھا نباہ کر دیں گے, اس کا بھی کوئی اچھا حساب بنا دیں گے. اب طلاق کیا ہے؟ جو عورت کو ماہانہ پیریڈ آتا ہے جب وہ ختم ہو, قریب جانے سے پہلے اس کو طلاق دے. اس وقت اگر طلاق دے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعی اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑا آزمائش کا وقت ہے. جو اس وقت خامن طلاق دیتا ہے تو واقعی یہ گھرانہ اب جو ہے نا ان میں نباہ نہیں ہو سکتا. بس دوبارہ طلاقیں بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے طلاق دے دی, اس کے بعد عدت گزرے گی, عورت خود بخود فارغ ہو جائے گی. آگے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتی آپ کے لیے چانس موقع موجود ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر آپ نکاح کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کی پہلی طلاق ہو یا دوسری ہو, تیسری کے بعد نہیں. بیک وقت جو ہے وہ 1 طلاق ہوتی ہے. جتنی بھی کہہ دی ہے طلاق 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 وہ 1 ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں طلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ رجی طلاق, جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. یہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. پھر اس کے بعد روکنا ہے اچھے انداز سے یا چھوڑنا ہے اچھے انداز سے. یہ طلاق رجی ہے. اگر ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں کہنے سے عورت حرام ہو جائے تو یہ جو اللہ نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ طلاق 2 مرتبہ کا مطلب ہی ہے کہ یہ موقع ہے تجھے 1 دفعہ اور 2 دفعہ کے بعد تو اس کو سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو جدا کر اور اس کو علیحدہ کر. طلاق 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 ہو گئی جی. کہاں ہو گئی بھی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 3 طلاقوں کو 1 سمجھا جاتا تھا, اور یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ بھی بتا رہی. پہلے وہ کام غلط کیا کہ جو 3 طلاق بیک وقت کہہ کے 4 5 جتنی بھی کہہ کے 1 دفعہ جو اس کو حرام کر دیا, اور پھر بار وہ حلالے والا چکر جو ہے جو خاص بغیرتی ہے اور بالکل اسلام کی مزاج کے خلاف ہے, غیرت و اہمیت کے خلاف ہے, جس کو کوئی شریف آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کا نام حرامہ رکھنا چاہیے, نام اس کا حلالہ رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا یہ طریقہ یہ ٹھیک نہیں. 1 وقت کی طلاق 1 ہی ہوتی ہے, چاہے 100 منہ سے ہے غلط. یہ ہے یہ بےہودگی. طلاق 1 کا موقع ہے, جیسے نماز کا 1 کا ٹائم ہے, دوسری تیسری اس میں پڑھتے رہنا ہے. یہ غلط طریقہ, انداز غلط ہے, لیکن ہوتی 1 ہے. پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہے, عدت گزر گئی نیا نکاح ہو سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہے, عدت گزر گئی نیا نکاح ہو سکتا ہے. تیسری طلاق آتا ہی ختم معاملہ. اب جو ہے نا وہ عورت اس کی عدت پوری ہوگی, یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. عدت پوری ہوگی وہ آگے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے, وہ آزاد ہے. اس کو جو ہے تو اس لیے 1 دفعہ طلاق کہہ کے بس کافی ہے. آپ نے اس کو فارغ کرنا ہے نا, عدت گزرے گی خود بخود ہی فارغ ہو جائے. یہ بہتر ہے طریقہ, 1 ہی طلاق دو بس. اس کے بعد عدت گزرے گی وہ فارغ ہو جائے گی. نکاح کرنا چاہتی ہے کرے, نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. ہو سکتا ہے کافی مدت کے بعد ان کا آپس میں پھر خیال بن جائے تو پھر نئے نکاح سے پھر دوبارہ گھر یہ بچ سکتا ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے جو طلاق کا شرعی. اچھا, پہلی کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ رجوع کا حق ہے. دوسری کے بعد یہ والی سرپرست ولی یہ درمیان میں رکاوٹ نہ بنے. ماکہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی کہ بہنوئی نے طلاق دے دی, عدت گزر گئی, دوبارہ وہ بسنا چاہتے تھے. ماکہ بن یسار کہنے لگے اللہ کی قسم میں اب دوبارہ اکٹھے نہیں ہونے دوں گا. اللہ نے ایت اتار دی فلا تعذلوهن ينكحن, نہ روکو ان کو جب یہ نکاح کرنا چاہیں اپنے خاندوں سے. یہی مطلب ہے خاندوں سے کہ پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نکاح کا حق ولی کے ہاتھ میں ہے, اس لیے تو اللہ نے کہا ان کو نہ روکو. اگر ولی کے حق میں نہ ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نہ روکو؟ اس کا مطلب ہے نکاح ولی کی موجودگی میں سرپرستی اس کی اجازت کے ساتھ ہوگا. اب عدت کا مسئلہ, جس کو ماہانہ پیریڈ آتا ہے 3 پیریڈ پورے ہوئے عدت ختم. جس کو نہیں آتا کسی وجہ سے 3 ماہ پورے کرنے ہیں. اور جو حمل والی ہے بچے کی پیدائش یہ عدت ختم ہوگی, چاہے وہ 2 دن کے بعد طلاق کے بعد بچہ پیدا ہو جائے اور چاہے وہ 8 ماہ کے بعد جا کر پیدا ہو. عدت کے سلسلہ میں اگر خامن فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ اس کی عدت ہے. اب طلاق کے بعد مسئلہ جو ہے مہر کا بھی پیدا ہوتا ہے. تو مہر کا مسئلہ کیا ہے؟ جس عورت سے نکاح ہوا اور مہر مقرر ہے لے آیا, پورے مہر کی عورت مستحق ہے جتنا مہر مقرر تھا. خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہو گئی, خزانہ بھی دے چکے ہیں تو واپس لینے کا حق نہیں ہے, جائز نہیں ہے. نکاح ہوا
مار مقرر نہیں ہوا، عورت گھر کے اندر آ گئی، رخصتی ہو گئی، اب مار مثل ہے، مار مثل ہے، مقرر تو نہیں ہوا تھا لیکن مار تو ہے، کتنا؟ مار مثل۔ مار مثل کا مطلب یہ ہے اس عورت